اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 190 سے شروع کرنا ہے، اور وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو لڑائی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم لڑو جب تم سے لوگ لڑیں، یعنی جو تم سے لڑنے والے ہیں تم سے لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دیں، مجبور کر دیں تمہیں، تو پھر تم ضرور لڑو، لیکن صرف اللہ کی راہ میں ہو۔ اس میں 3 شرطیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قتال جو ہے صرف اللہ کی خاطر ہو، کسی جان کے بچانے کے لیے نہیں ہو، کسی کو قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہو، دولت لوٹنے کے لیے نہیں ہو، کوئی انتقام کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ کی خاطر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر حملہ ہو یا مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ ہو، تو اس وقت کہا گیا کہ تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ وہ جب وہ لڑیں تو جتنا ان نے زیادتی کی اس سے زیادہ بڑھ کے مت کر دینا، کہ معلوم یہ ہوا کہ بھئی ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا، معلوم ان کے 50 آدمی مار دیے، یا اور اس سے زیادہ بڑی سزا ان کو دے دی، اور یا ان کا پورا علاقہ تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے اگلی آیت ہے 191 کے وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اگر وہ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں جب شریک ہوئے تھے اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں گرفتار بھاگ رہے تھے میدان جنگ سے، تو ان کو تم گرفتار کر سکتے ہو، تو ان کو پکڑ لو، تم جو اپنی جگہوں سے جہاں سے وہ نکلے تھے ان سے ان کو تم پکڑ لو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے وہ نکل رہے تھے، یعنی جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ یعنی یہاں پر پھر یہی بات بتا دی کہ جن مسلمانوں کو مسلمانوں کے علاقوں سے نکال دیا جائے، اور جو قبضہ کر لیں تو ان کو اس جگہ سے نکالو جنہوں نے تمہارے علاقوں پہ قبضہ کر کے تم کو نکال دیا تھا۔ اور پھر اللہ نے ایک جملے میں بڑی اہم بات کہی ہے جو ہماری پوری انسانی تاریخ کی جنگ کی تاریخ کو دو لفظوں میں سمیٹ دیتی ہے، کہ دیکھو فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہوتا ہے۔ یعنی قتل تو بہت بعد میں ہوتا ہے، فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ افواہیں پھیلانا، غلط معلومات دینا، لوگوں کے بارے میں وسوسے پھیلانا، سازشیں کرنا، اور جھوٹی سچی خبریں مطلب یہ کر کے گھڑ کے نکال دینا۔ جیسے آپ نے دیکھا، جیسے ہمارے آج کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ان کو کیسے بنایا گیا، مطلب یہ کہ کوئی اس کے پیچھے خبر نہیں تھی لیکن اس کو بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو فتنہ پھیلانا جو ہے، معاشرے میں انتشار پھیلا کرنا، یہ سب سے بری بات ہے، اور یہ لے جاتی ہے قتل تک۔ تو اصل قتل سے زیادہ بھی سخت بات کیا ہے؟ فتنہ۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور دیکھو مسجد حرام میں جو ہے جنگ کرنا بالکل ہم نے اجازت نہیں دی، کسی حالت میں بھی نہیں دی، سوائے اس کے کہ وہ تم پہ وہیں پہنچ کے حملہ کر دیں، تو پھر تو تمہیں اس میں لڑنا ہوگا، لیکن ورنہ اس کے علاوہ تم وہاں مت لڑو۔ فین قاتلوکم، اگر وہاں تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم ان سے ضرور لڑنا، اور یہ کفر کرنے والوں کے لیے یہ بدلہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ان کو یہ ملے گا۔ اور اگر وہ رک جاتے ہیں، پھر دیکھیے یہاں ایک اور بات اللہ نے 192 میں کہی کہ اگر وہ جنگ سے رک جاتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو تم بھی رک جاؤ۔ یعنی اب یہ نہیں ہے ہمیں کہ نہیں ہمیں تو موقع مل رہا ہے ہم خوب بدلہ لے لیں گے، نہیں، تم رک جاؤ، معاہدہ کر لو، دوستی کر لو، امن کا مطلب وہ رک جاؤ۔ وقاتلوہم، اور تمہاری جنگ کہاں تک ہو سکتی ہے، کہاں تک تم جا سکتے ہو، وہ ہے کہ دین کے لیے کوئی فتنہ نہ بنے۔ یعنی دین پہ مسلمان عمل کرنا چاہتے ہیں، لوگ عمل نہیں کرنے دے رہے، پریشان کر رہے ہیں، یا دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو یہاں تک تمہارا فتنہ ہے۔ تمہارا دنیا کی کسی قیادت کی خاطر، سرداری کی خاطر، حکومت کی خاطر، بادشاہت کی خاطر تمہیں نہیں لڑنا ہے، صرف دین کو سربلند کرنے کے لیے تمہیں لڑنا ہے۔ اور اگر وہ رک جاتے ہیں اس بات سے تو پھر تمہیں سرکشی کرنے کا ظالموں پر فلا عدوان الا علی الظالمین، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں بس انہی کے ساتھ اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کو تم ضرور سزا دو، لیکن دوسرے لوگوں کو سزا میں شریک مت کرنا۔ پھر اللہ نے ایک اور اصول بتا دیا جنگ کے لیے جو حرم سے تعلق رکھتا ہے، اور 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کہ اشہر الحرام، اگر وہ تم سے جنگ ایسے مہینے میں کرتے ہیں جو حرام مہینے تھا تب تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر تم اس مہینے میں جنگ مت کرنا۔ والحرمات و قصاص، اور تمام حرمتوں کا لحاظ جو ہے برابری سے ہوگا۔ برابری کا مطلب ہے انسان کی جان ہے، ایک انسان گیا تو اس کے بدلے میں ایک انسان کو سزا دی جائے گی، اگر مطلب ایک انسان نے تھوڑا سا زخم لگایا تھا تو اتنا ہی سزا ہوگی۔ تو حرمات کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان، مال اور عزت کو حرام قرار دیا ہے، تو ان کو بچانے کی خاطر اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ان کی مطلب یہ ہے کہ بدلہ تم اس صورت میں لیتے ہو، جبکہ تمہاری یہ حرام چیزوں پہ کوئی حملہ ہوتا ہو۔ فمن اعتدی، اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔
اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے رہنا. اب جنگ کے زمانے میں آدمی اللہ کا خوف کرے, اللہ کا حساب رکھے. آج کے زمانے تو جنگ میں سب جائز کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جنگ کی حالت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کی پوری پابندی کرنی ہے, اور اپنے جذبات میں اور انتقام میں آگے مت بڑھ جانا. اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اپنے آپ کو ہلاکتیں مت ڈالو, اور یاد رکھو کہ احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. اپنے آپ کو ہلاکتیں مت ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دو طرح کی ہلاکت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جان کو خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے, یہ غلط بات ہے. جب تک جان کے لیے کوئی سبب نہ ہو, مثلا جہاد ہو رہا ہے یا دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے, اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہلاکتیں مت ڈالیں. اور جن لوگوں کو اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے ان کو ضرورت نہیں کہ وہ خواہ کے لیے شریک ہوں. ایک علاقے کی جنگ ہو رہی ہے تو وہیں تک رہے گی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اگر اس کو ایسے خطرات دکھیں جس کی وجہ سے آگے چل کر ہلاکت میں وہ پڑ سکتا ہے, تو پھر اس ہلاکت کو واقع ہونے سے پہلے بچانا بھی ضروری ہے. تو وہاں تک تم اپنے آپ کو کر سکتے ہو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ, اب اس کے بعد حج کے بارے میں باتیں شروع ہو رہی ہیں. یہ آیتیں آ رہی ہیں آگے 196 سے کہ دیکھو جب حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ تو اللہ کی نیت کر کے, اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو حج کو پورا کرو. اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے, یہ پہلانے زمانے میں ہوتا تھا, آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا فرض کی جہاز جو ہے وہ کسی وجہ سے اتر ہی نہیں رہا ہے, یا دشمن نے اس علاقے پہ کوئی راستے میں حملہ کر دیا, گزرگاہ بند ہو گئی ہے, یا مسلمانوں کا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ ان کو فرض کی جیسے آج ہوتا ہے کہ ویزا نہیں ملا, ویزا لے لیا, سب احرام باندھ لیا, لیکن آگے کے جانے کے لیے بند کر دیا. مثلا ایک دم انہوں نے حکم لگا دیا کہ نہیں ہم تو سب لوگوں کو روک رہے ہیں. تو اگر اس کو احصار کہتے ہیں, یعنی تمہیں اگر جو ہے وہ محاصرے میں ڈال دیا جائے, تمہارا اس کے آتا ہے کہ دشمن تمہیں روک دے, یا مرض تم کو روک دے, یا قانون تم کو روک دے, کہ اس کی وجہ سے اگر تم احصار میں ہو تو اگر تم احرام باندھ چکے تھے تو پھر وہیں پر جہاں پر تک پہنچے تھے وہاں پر اس جانور کو ایک جانور ذبح کر دو اور اپنے بال منڈوا لو اور احرام کھول لو. اب اس کے بعد تمہیں اگلی دفعہ اگلے سال جب موقع مل جائے تب اس کی جگہ پر تلافی کرنے کے لیے عمرہ کرنے یا حج کرنے جانا. اور اپنے بال کو اس وقت تک مت وہ کرو جب تک کہ تمہارا جانور جو ہے وہ اس جگہ پہ نہ پہنچ جائے جہاں اس کو جانا چاہیے. اور جو شخص, پھر اس کے ایک اور حکم دیا, اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا اس کا سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, کھجانے میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بالوں کو مثلا جیسے اس کو کاٹ لے یا اس میں کوئی دوا لگا لے, تو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے فدیے کے طور پر, یا ایک صدقہ دے دے, یا کوئی اور قربانی کا جانور قربان کر دے. اور جب تمہیں امن ہو جائے یا تمہارا خوف ختم ہو جائے تو پھر تم اگر عمرہ اور حج دونوں ساتھ کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے, تو پھر جانور لے کے جانا, جانور اس میں ذبح کرنا. حج 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو افراد ہوتا ہے جس میں صرف عمرہ نہیں ہوتا, حج ہوتا ہے تو اس میں قربانی نہیں ہوتی, اور ایک تمتع ہوتا ہے کہ عمرہ الگ کیا, احرام کھول دیا, پھر حج کرنے گئے اور اس کے بعد باقاعدہ احرام باندھ کے حج کیا, تو اس میں قربانی ہوتی ہے. اور ایک قران ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں ایک عمرے سے ایک احرام سے کرتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہدی کہتے ہیں وہ قربانی جو حج کے لیے حاجی کرتا ہے, تو اس کو کہا گیا فمن لم یجد صیام, اگر کسی شخص کی قربانی کی مقدرت نہیں ہے, قدرت نہیں ہے, نہیں کر سکتا, تو پھر وہ یہ کر لے کہ 3 روزے جو ہیں وہ حج کے زمانے میں مکے میں رکھ لے, اور ساتھ جب اپنے شہر میں واپس آ جائے تو اس وقت رکھ لے. اور ظاہر ہے کہ یہ 3 روزے کب ہوں گے, مثلا 9 ذی الحجہ سے لے کے 14 ذی الحجہ تک, 13 ذی الحجہ تک نہیں رکھ سکتے, تو اس سے پہلے رکھنا ہوں گے یا اس کے بعد, مکے کے قیام کے درمیان میں. یہ 10 روزے ہیں جس کو پورے کرنے ہیں, اور یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکے میں آباد نہیں ہیں. مکے میں جو آباد ہیں ان کے لیے تو یہ روزہ ظاہر ہے کہ وہ وہیں پر سارے روزے رکھیں گے, وہ تو باہر نہیں جا رہے کہیں پر. واتقوا اللہ, اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ والا, یہ کہ وہ قربانی نہ دیں, ان کے لیے بھی ہے کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے گویا صرف وہ جو ہوگا وہ افراد ہی حج ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ کو جان لو کہ بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے. الحج اشہر معلومات, تمہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں, یعنی حج کا احرام اگر ہمیں باندھنا ہے تو ذی القعدہ سے لے کے ہم 10 محرم تک یا 8 محرم تک کبھی بھی باندھ سکتے ہیں. تو بہت ہی مہینے طے شدہ ہیں. تو اگر کسی شخص کے ذمے فرض ہو گیا ہے حج کرنا تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی جنسی شہوانی باتیں نہیں کرے, مرد عورت کے تعلق کی باتیں نہیں کرے, اور جھگڑے کی گناہ کی باتیں نہیں کرے, اور جھگڑے کی بات نہیں کرے. یعنی جب حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا جنگ جو ہے وہ کس سے ہے, شیطان سے تو ہے, لیکن آپس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جو عام دنوں میں تو گناہ ہیں لیکن حج کے دنوں میں اور زیادہ گناہ ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو جنسی چیزوں سے بچا کے رکھے.
وما تفعلوا، تم جو بھی خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور دیکھو راستہ چلتے ہوئے کچھ کھانا لے لیا کرو، پرانے زمانے میں لوگ چلتے تھے اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کھانا ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے کہا نہیں کچھ کھانا بھی رکھو، لیکن سب سے اچھا کھانا ساتھ لینے کی چیز کیا ہے، سب سے اچھا توشہ کیا ہے، وہ ہے تقوی۔ اور دیکھو اے عقل مندو، اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو۔ اب لوگ جو تھے سمجھتے تھے، جو آج بھی سمجھتے ہیں اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم تجارت کی بات نہیں کر سکتے، کوئی لین دین نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم سفر میں گئے ہو حج کے اور وہاں پر تم اپنا کچھ اپنے ہاں کا سامان لے گئے، مکے میں بیچ دیا، یا وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آئے، تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے حج کے اعمال جب کر رہے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو اسی میں لگا کے رکھیں، کچھ دن مزید مل گئے تو اس میں تجارت کر لی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم 198 آیت ہے کہ جب تم عرفات سے 9 ذی الحج کو عرفات میں رکنا ہے، 8 ذی الحج کو مینا میں جاتے ہیں، ایک دن رکتے ہیں، پھر 9 کو عرفات میں جاتے ہیں، اور پھر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، اور 10 کو مینا میں آ جاتے ہیں، تو 10 کی تاریخ کو کنکری مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں تم اپنی رات گزارو، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت پر یاد کرتے رہو کہ اس نے کیسی ہدایت تم کو دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ 199 ہے کہ جب اس کے بعد وہ لوگ چل پڑے تو تم بھی چل پڑو، مزدلفہ سے اب سب لوگ چل پڑے ہیں مینا کی طرف، تو تم نکل پڑو تم بھی، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور تمہیں جب یہ یاد رکھو کہ تم صرف اللہ کو یاد حج کے لیے نہیں کرنا ہے تمہیں، کہ حج کے دنوں میں ہی اللہ کو یاد کرو، جب تمہاری قربانی کے دن پورے ہو جائیں، حج کے ایام پورے ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جیسے تم اپنے باپ دادا کا بہت ذکر کرتے ہو، اس زمانے میں عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ 2-3 دن جو ان کے مینا کے ہوتے تھے اس میں بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اپنے فخر کی باتیں، خاندان کی باتیں، شجرہ نسب کی باتیں ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس موقع پر بھی اللہ کی یاد اس سے زیادہ ہونی چاہیے جتنی تو اپنے باپ دادا کو یاد کر رہے ہو۔ فمن الناس من یقول، اور دیکھو لوگ ایسے ہیں بعض جو کہتے ہیں کہ اللہ میاں بس ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دیجیے، ہمیں آخرت کی کوئی طلب نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو صرف دنیا طلب کرے گا آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے اچھے کام مانگتے ہیں، وہ دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ 201 آیت میں کہ وہ کہتے ہیں اللہ میاں ہم کو دنیا کی بھی دیجیے لیکن اچھی چیز دیجیے، حلال چیز دیجیے، بابرکت چیز دیجیے، اور آخرت میں بھی حسنات سے دیجیے، اور ہم کو عذاب سے بھی بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ کمائیں گے اس کا ضرور ان کو حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ جلدی حساب دے دیتا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین کے اندر یہ فرق نہیں کیا کہ دنیا کے جب ہو گئے تو دین کے مت بنو، دین کے ہو گئے دنیا کے بنو، بلکہ دونوں میں توازن بنو۔ ہاں یہ کہ ترجیح رکھو کہ دین پہلے ہونا چاہیے، دنیا بعد میں ہونی چاہیے۔ جو بھی وذکر اللہ فی ایام معدودات، اب یہ بات جو ہے جب 10 11 12 یا 10 11 12 13 یہ مینا کے قیام کے دن ہوتے ہیں تو ان میں اللہ کا نام یاد کرتے رہو۔ اگر کوئی 12 کو نکل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک دن اور رکنا چاہے تو ایک دن بھی رک لے، لیکن ظاہر ہے کہ 10 سے لے کے 12 تک کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے دن صرف ایک جگہ کی مارتے ہیں، 11 12 کو تینوں جگہ کی مارتے ہیں، 12 کو بھی مارتے ہیں، اور اگر 13 کو رکیں گے 13 کو بھی 3 جگہ کی کنکریاں ماریں گے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی ہے کہ جو انسان دنیا میں ہوتے ہیں تو میں عجب جب لوگ رنگ ملیں گے، ایک تو بڑے دعوے دار ہوں گے اسلام کے، بڑے نیکی کے، لیکن ان کی زندگی میں جب تم عمل کی زندگی موقع مل جائے گا تو انتہائی بدل جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ بعض لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جن کی بات تم سنو گے تو تمہیں مزہ آ جائے گا، تم کہو گے صاحب ایسی باتیں تو ہم نے، اتنی بھلی باتیں تو ہم نے کسی سنی نہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کے ہم یہ کر دیں گے، اسلام لے آئیں گے، ہمیں موقع مل جائے تو ہم اسلام کے لیے خدمت کریں گے، مسلمانوں کو یہ کر دیں گے، اور دنیا کی ایسی وہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کے بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی بات ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو لوگ ہیں، یعنی وہ انتہائی جھگڑالو لوگ ہیں، ان کو ابھی موقع نہیں مل رہا ہے تو ان کی زبان بدلی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن جب ان کو تھوڑا سا اقتدار مل جاتا ہے، ایک چھوٹے سے محکمے کے سربراہ ہو گئے یا حکومت کے بن گئے یا کچھ بھی ہو گئے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، زمین میں وہ فساد اور بگاڑ ایسا پھیلاتے ہیں کہ پوچھئے نہیں، کہ انسانوں کی جانور ختم ہو جائیں، انسانوں کی جانیں ختم ہو جائیں اور انسان مرنے لگیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 205 کی آیت تھی۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے 206 کی آیت میں کہ بھائی اللہ کا نام لیتے ہو تم تو اللہ کا عزت کا تو خیال رکھو، تو ان کو اپنے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر، ان کا اچھا تو ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہو، ہم خود سمجھتے ہیں، ہمیں تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ اپنے گناہ کے اوپر پکڑ لے لیتے ہیں اور عزت کا معاملہ بنا لیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔
فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا میں انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ثبوت دکھوا دیتا ہے. یعنی جو انسان دل میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات کو سامنے لے آتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے میں کتنے صحیح تھے. تو ان کا جہنم ٹھکانہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بیچ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈیل کر لی ہے کہ اللہ میاں ہم آپ کو اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کر لی ان سے، وہ لوگوں نے اللہ سے تجارت کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بہت رحم کرنے والا ہے. اور اے لوگوں، جب تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم 25% مسلمان ہوں گے، 10% مسلمان ہوں گے، مسجد کے اندر مسلمان ہوں گے. نہیں، ہمارا اسلام جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہے. تو ہمیں اپنے اسلام کی پوری اپنے اندر تابعداری پیدا کرنی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمل میں کوتاہی ہو جائے، کبھی کمزوری دکھا دیں، کبھی پیچھے ہٹ جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اصول ہمارا یہی رہے گا کہ ہمیں پورے اسلام پہ عمل کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اگر اس کے علاوہ تم جاؤ گے تو وہ شیطان تمہیں وہاں پہ شیطان مل جائے گا. تو شیطان تمہیں اپنے راستے پہ لے چڑھے گا اور تم اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو وہ تمہارا دشمن ہے، بھٹکا کے رہے گا، ہلاک کر کے رہے گا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب جب تمہارے پاس صاف صاف ہدایتیں آ چکی ہیں، اگر اس کے پا لینے کے بعد تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. اگر تم نے جان بوجھ کے لغزش دکھائی تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے گا. غلطی سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اسی طرح سے کرے گا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، اب یہ جو انسانوں کے سامنے باتیں آتی ہیں، نبی آ گیا، کتاب دے دی، لیکن اب وہ کہتے کہ ہیں کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تو اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کے پرے میں ہمارے سامنے آئے، تب ہم بات اس کی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بات اگر وہ کہہ رہے ہیں قضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، تو یہ فیصلے تو ہم طے کر چکے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے معاملات کو ہمیں لوٹا دیا جائے گا. سل بنی اسرائیل، اب یہاں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے 211 آیت میں کہ ذرا بنی اسرائیل سے آپ پوچھیے کہ ہم نے ان کو کیسی کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اس کی جگہ دوسری چیز لے آتا ہے، جبکہ وہ نعمت اس کو مل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی سخت دیتا ہے. پھر اللہ نے ایک اصول بتایا انسانی زندگی کا، بڑا اہم اصول ہے یہ 212 میں، کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا جاتا ہے. یعنی انسان جو کافر ہے وہ اپنے جو کام کیے جا رہا ہے، برے کام کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں اس میں فلاں خوبی ہے، تو فطری چیزیں ہیں. اگر وہ مطلب اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، انسان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر گناہ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں یہ تو نیچرل ہے، گناہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ہیومن نیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی خوب سجا کے رکھی جاتی ہے ان کے لیے، یعنی شیطان سجاتا ہے، وہ خود بھی سجاتے ہیں. اور یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ بڑے آج کی لالچ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج دیا ہے، کھاتے نہیں ہیں، روزے میں یہ کام نہیں کر رہے، دیکھیے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، ہم تو دیکھیے مزے کر رہے ہیں. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بات ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اصول بتا دیں کہ آج تم دنیا میں ہو سکتا ہے مسلمانوں پہ حکومت کر رہے ہو، تو مسلمانوں کے بارے میں تم فیصلے کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن صرف تقوی والے ہیں جو اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور جتنے انہوں نے تقوی نہیں کیا تھا وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. تو آج کی دنیا جو ہے وہ تمہاری موقع کی ہے، امتحان کی ہے. دوسری دنیا انعام کی ہوگی یا انعام کے مقابلے میں محروم کرنے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. کان الناس، اللہ نے ایک عجیب بات بتائی ہے 213 آیت میں کہ ہم نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا سب ایک مسلک پہ تھے، سب ایک طریقے پہ تھے، سب ایک بات کو مانتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ نبی بھی بھیجے بتانے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، اور حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگ اس کے مطابق فیصلہ کریں. جب ان کو اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ کریں. یعنی جب انہوں نے فیصلے میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کی تو ہم نے نبی بھیج دیے کہ وہ صحیح فیصلہ کر کے بتا دیں کہ اختلاف کہاں غلط ہوا ہے. لیکن انہوں نے اختلاف کب شروع کیا؟ اچھا، وہ جو شروع کا اختلاف تھا جو بغیر ہدایت کے ہو رہا تھا وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، اس کی نبی بھیج دیے. لیکن جب نبی آ گئے اور معلوم ہو گیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، تو اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اور صرف اس لیے کیا کہ وہ اپنے نفس کی بات میں سرکشی میں جا رہے تھے. فہد اللہ الذین آمنوا، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے ایمان لانے والوں کو ہم نے ہدایت دے دی اور ان کو اختلاف سے بچا لیا، وہ اختلاف سے نکل گئے. لِوَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ کام ہوا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. 214 آیت ہے کہ ام حسبتم
اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب ختم بات، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا، ہم تو جنت میں جانے ہی والے ہیں اور اب کوئی ہمیں مسئلے نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تمہیں صرف تم نے کلمے کا اقرار کر لیا، تم نماز پڑھنے لگے، لیکن دنیا کی زندگی میں ہم آزمائشیں تم پہ ڈالیں گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پر وہ چیزیں نہیں آئیں گی آزمائشی جو تم سے پہلی والی قوموں پہ آ چکی ہیں؟ ان کے اوپر بڑی سخت تکلیفیں آئیں، جنگوں میں، قحط میں، تکلیف میں، بیماریوں میں، اور وہ ہلا دیے گئے. یعنی ایسے حالات ہو گئے کہ ان کا ایمان لرزنے لگا، کمزور ہونے لگا، یہاں تک کہ رسولوں تک نے یہ پوچھنے لگا، اللہ سے پوچھا کہ لمیہ وہ مدد آپ کی جو ہے آنے والی کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اللہ کی نصرت بڑی قریب ہوتی ہے، بس اس کا وقت لگتا ہے، ہم نے اس کا مدت طے کی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو پھر اس میں ایک لمحہ نہیں لگتا. 215 ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، مسلمانوں میں صحابہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس کے لیے دیں، ہم کس کو دیں. وہ انفاق فی سبیل اللہ نے کہا تو کہاں کہاں ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خیر میں سے تو والدین کو دو، قریب کے رشتہ داروں کو دو، یتیموں و مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال، دیکھو تم پر ہم نے یہ فرض کر دیا. قتال، لڑائی مکے میں فرض نہیں تھی، جب مدینے میں تشریف لائے اور مدینے میں مکے کے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کیا، تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں لڑنا چاہیے. تو اب بعض لوگوں کو یہ بڑا برا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ لڑائی کی وجہ سے تو جان چلی جائے گی، ہمارا خطرہ ہو جائے گا، ہمارے نقصان ہوں گے، ہمارے مال اولاد جو ہے لٹ جائیں گے. تو اللہ نے کہا لکھا گیا تو ان کو ناپسند ہے. تو اللہ نے ایک عجیب اصول بتایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات ناپسند ہو لیکن اسی میں خیر ہو تمہارے لیے، اور کچھ چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر بن جائے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو، تم نہیں جانتے، یعنی تم اپنا خیر و شر تم نہیں جانتے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور تم ہماری بات مان لو گے تو تمہیں ناپسند ہونا اپنی جگہ، لیکن تمہیں پتہ چلے گا خیر تھا اس میں. یسألونک عن الشہر الحرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شروع میں مدینے پہ حملہ ہوئے تو ایک دفعہ آپ نے قافلہ بھیجا، اور رجب کے زمانے میں شروع ہونے والا تھا، تو آپ نے کہ لوگوں نے اس قافلے پہ جو کافروں کا تھا اس پہ حملہ کیا. تو کافروں نے یہ کہنا شروع کیا صاحب یہ تو دیندار بنتے ہیں لیکن دیکھیے رجب کا محرم مہینے میں انہوں نے لڑائی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال قرآن مجید میں سوال ہونے لگا. تو یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بہت بری بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام میں کفر پھیلانا اس سے بری بات ہے. یعنی مکے کے لوگ جب یہ تم پہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ تو اپنا تو دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں پہ تو آج کل یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ آپ 50 اعتراض کر دیں گے لیکن آپ اپنے لیے سب روا رکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی بات ہے کہ ہم اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، وہ والی بات آج بھی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے برا کیا، انہوں نے غلطی مان لی اپنی، لیکن تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اللہ کے راستے جو روکنے کا کام کر رہے ہو اور مسجد حرام سے آنے سے کر رہے ہو اور وہاں پہ کفر پھیلا رہے ہو، یہ اس سے برا ہے. اور دوسرے تم نے جو ان کے وہاں کے مکے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نکالا تھا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے تمہارا. اور پھر اللہ نے وہی بات کہی کہ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ پھیلانا جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت بات ہوتی ہے. پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ یہ تمہارا دنیا کے اندر جو ایمان کے ساتھ تم رہتے ہو، تمہیں کافروں کے ساتھ تمہیں کچھ نہ کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، جب تک یہ تم سے لڑائی کریں گے. یعنی تم سے ہی چاہتے ہیں کہ تمہارا دین چھین لیں، اللہ سے تمہارے جو کامیابی کا راستہ ہے اس کو کاٹ دیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائے گا، یعنی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر دین سے پھر گیا، کافر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر ہوگا، اس کے دنیا میں جتنی نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں رہے گا. اسی کو مرتد کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل گیا تو اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ملی تھی وہ بھی غائب اور جو کامیابی تھی وہ بھی ختم. ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، یعنی ان کو دین بچانے کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں پھر جہاد بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے سوال کیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ جوا جو ہوتا ہے اور شراب ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں حکم جو ہے دھیرے دھیرے آیا ہے، بتدریج آیا ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا حکم نہیں دیا، یہاں پر یہ بس صرف اتنا بتایا کہ جو سوال کر رہے ہیں اس میں گناہ زیادہ ہے اور منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ خیر 100% نہیں ہوتا، لیکن اصل فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں شر غالب ہے، اس لیے تم اس سے بچنا شروع کر دو.
وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ جوا جو تم لگاتے ہو اس میں 10 لاکھوں آدمی لٹ جاتے ہیں، ایک کا فائدہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو 10 ملین مل گئے، لیکن جو 10 کروڑ آدمی لوگوں نے اپنے پیسے لگائے تھے وہ سب لٹ گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گناہ جو ہے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب دیکھیے پہلے سوال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنا خرچ کر سکتے ہو کر دو، اب یہ سوال ہوا کہ ہم کہاں تک خرچ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلِ الْعَفْوَ، یہ 200 نمبر کیا ہے، 219 کی آیت ہے کہ اگر خرچ کرنے کی تمہارے اندر ہمت ہے اور تم واقعی شوق رکھتے ہو تو جتنا تمہارے پاس سرپلس ہے سب دے دو اللہ کی راہ میں، جیسا ابوبکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان آیتوں کو کھول کھول کے بتاتا ہے اور تم اس میں غور و فکر کرو گے، تمہیں اس میں بڑی رہنمائی ملے گی۔ یہ تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہوگی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تمہارے لیے اس میں ہم نے موقع دیا ہے کہ تم دنیا کی فکر بھی کرو کیسے اس کو صحیح بناؤ، اور آخرت کی فکر کرو کیسے اس میں کامیابی حاصل کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى 220 آیت ہے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں یتیم لوگ ہو جاتے ہیں، تو یتیم تو اسلام کی تعریف میں ڈیفینیشن میں صرف وہ ہوتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہو جائیں، اب ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، یا اگر ان کے پیسے بھی ہیں تو اس کا کوئی نگرانی اگر نہیں کرے گا تو پیسے کوئی لوٹ لے گا یا وہ ضائع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سے سوال کیا لوگوں نے کہ ہم یتیموں کا کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو ان کے بھلے کا کام ہو خیر کے طریقے سے کرنا، یعنی زبردستی کر دیا، زیادہ کھا لیے پیسے، زیادہ ان سے پیسے لے لیے اور زیادہ خرچ کر دی، یہ مت کرنا، جتنا ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو مناسب ہو اس مطابق کرنا۔ اور اگر تم اپنا مال اور ان کا مال ملا بھی دو کہ دونوں کا مال ملا، الگ الگ رکھا ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں ایک جگہ رکھ دیا وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ حساب رکھنا ان کا۔ اور اگر تم ان کے معاملے کا غلط استعمال کرو گے ان کے پیسے کو، تو ہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون غلط کام کرتا ہے کون صحیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو مشکلات میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ صرف اتنا حکم دیتا ہے جس سے مقصد پورا ہو جائے، خواہ مخواہ کے لیے مشکل بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اب یہ بہت اہم آیت ہے، آج بھی بہت اہم ہے، اس زمانے میں بھی اہم تھی، اس وقت تو اسلام اور کفر جو تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بلکہ کافروں سے مسلمان بن کے آ رہے تھے، تو مرد مومن ہو گیا، عورت جو ہے کافر ہے، ابھی مشرک ہے، تو وہاں مسئلہ تھا کہ اب کیا کریں، شادی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، کیا مشرک عورت جو ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ہمارے مزاج کی ہے، خاندان کی ہے، تو کیا اسے شادی کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں، جب مشرک عورت مشرک رہنا چاہتی ہے تو مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے، صرف اسی وقت جب وہ مومن ہو جائے۔ اگر تم ایک غلام عورت ہے اس سے شادی کر لیتے ہو اور مومن ہے، وہ مشرک سے بہتر ہوگی، چاہے تمہیں وہ مشرک عورت اچھی لگتی ہو۔ اور دیکھو اپنی بیٹیوں کا، اپنے عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے مت کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نظر میں وہ بندہ مومن بہتر ہے، غلام ہو وہ بہتر ہے، مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھا لگے۔ کیوں؟ اللہ نے سبب بتا دیا، اولئک یدعون الی النار، یہ اگر تم ان کے ساتھ یہ نکاح بنا لو گے، رشتہ بنا لو گے، تو دھیرے دھیرے تم پہ وہ اثر انداز ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے دین سے غافل کر کے جہنم تک لے جائیں گے تمہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسانوں کا جو رشتہ ہے شادی وغیرہ کا، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ تو انٹرسٹ بیس ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ میں آ گیا، ہمارے ایک دوسرے کے کام ایک جیسے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں، ہمارا آپس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آج کل یہ چیز بہت ہو رہی ہے، ہمارے بچوں تک میں آ رہی ہے کہ یونیورسٹی میں مطلب یہ ہے کہ صاحب مسلمان بچے تو اچھے نہیں ہوتے، اچھا مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے بھائی خاندان ہے، ان لاز کے ساتھ مسائل ہیں تو ہم ہندو سے کر لیتے ہیں، بدھسٹ سے کر لیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب بات یہ اسلام میں تو اجازت دے دی گئی ہے کہ عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصل قاعدہ ہے کہ غیر مسلم کی شادی نہیں ہو سکتی، صرف ایکسیپشن ہے کہ مسلمان مرد عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے کر سکتا ہے، وہ بھی مقصد یہ ہے تاکہ وہ جب مسلمانوں میں رہے گی تو وہ اسلام قبول کر لے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مذہب پہ اپنے شوہر کو لے آئے، کیونکہ نسب اور دین جو ہوتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاہے یہ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور تم کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلانا چاہ رہا ہے اور مغفرت کی طرف بلانا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے جو تذکیر اور ذکر حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ ان کے ہاں جب تک وہ شادی نہیں ہوتی ہے تو ان کا جو خون کا زمانہ ہوتا ہے، پیریڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ مطلب یہ کہ اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے شادی، اس میں شادی کا اگر کر لی ہے ان سے تو اس صورت میں مطلب مرد عورت کا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت کے لیے ایک تکلیف کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، اور ان سے جب وہ پاک ہو جائیں، ان کا وقت ختم ہو جائے، نہا لے، تو اس کے بعد تم ان سے رشتہ بناؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک اچھا اس کے بعد جب وہ مطلب یہ کہ شوہر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ جب پیریڈ ہوگا، یہ جو شادی ہو چکی جو پیریڈ ہوگا اس میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں کرے گی، بعد میں اس کا قضا کرے گی، نماز کی نہیں قضا کرے گی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب اس کے بعد جب وہ رشتہ پاک ہو چکی ہیں تب ان کے ساتھ تعلق بنا لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں
تواب بنا دے، تم توبہ کرنے والے بنو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف رہنے والے بنو. یعنی جنسی تعلق اگر گناہ کے ساتھ ہوگا تو انتہائی گندہ کام ہے، لیکن اللہ کے نام سے ہوگا، اللہ کے حکم مطابق ہوگا تو یہ بھی گویا انسان کی دل اور جان اور جسم کی طہارت کا ذریعہ ہوگا. نساؤکم حرث لکم، ہم نے تمہارے لیے جو رشتہ بنایا ہے اس میں عورتوں سے تم وہ کام لیتے ہو جس طریقے سے پیداوار ہوتی ہے کہ تمہارا اپنے پانی ان کے ساتھ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے جسم میں پروان چڑھتا ہے وہ، اور ایک باقاعدہ ایک بچہ مکمل طور پر تیار ہو کے نکلتا ہے. اب تم اس رشتے کے لیے جس طرح سے چاہو اس کام کو کرو، لیکن جو طریقہ ہے اس کے کرنے کا اسی طریقے سے کرو، جہاں سے رشتہ بن سکتا ہے اسی جگہ سے اس کام کو کرو. اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے رہو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ سے ایک وقت ملنا ہے، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنی قسمیں کھا کھا کے ایسی قسمیں مت کھاؤ جس سے تمہارا مقصود کسی کو نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو. یعنی قسمیں کھا کے تم کہو کہ صاحب خدا کی قسم میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، اور بس مجھے معلوم ہے. اچھا وہ آدمی کو آپ نے بتا دی اور معلوم وہ دھوکے والی بات تھی، جھوٹی بات تھی، غلط بات تھی، اور معلوم وہ بیچارہ وہ پریشان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو قسموں کا تم نشانہ مت بناؤ. یعنی بار بار اللہ کا نام لے کے قسمیں کھا رہا ہو، یہ مذاق کی چیز نہیں ہے، اللہ کا نام بہت اہمیت کی چیز ہے. تو اس کو تم لغو باتوں میں خواہ قسم مت کھاؤ. تو قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک لغو ہوتی ہے، ایک آدمی نے یوں ہی کہہ دیا نہیں خدا کی قسم مطلب بس بہت اچھی بات ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، تو یہ لغو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بھی بچو اور اپنے آپ کو خواہ، لیکن اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن جو آدمی قسم کھا لے کہ فلاں کام ایسا نہیں کروں گا میں، اور قسم کھا لی تو اب کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا ورنہ گناہگار ہوگا. کوئی ایسی قسم کھا لی جو ماضی کے بارے میں تھی، جو میں نے کہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر بھی مطلب یہ اس پہ گناہ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ کہ کفارہ ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم ایسی باتوں کو لغو باتوں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتیں سنتا ہے، جانتا ہے. اور جو بے معنی تم قسمیں کھا لیتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرتا، مگر تم سچے دل سے جو قسمیں کھاتے ہو اس پر ضرور حساب لے گا. اگر حساب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حساب لے گا کہ تم نے پورا نہیں کیا، اور اگر تم نے غلطی کا اعتراف کرتے ہو تو اس کا کفارہ دے کے نکل جاؤ اس سے. اب اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، رہوں گا نہیں، راستہ ساتھ نہیں سوؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مدت جو ہے 4 مہینے تک ہونی چاہیے بس. یعنی یہ تعلق توڑنے کا تعلق جو ہے صرف 4 مہینے کے اندر یا تو فیصلہ کر لو کہ بات ختم ہو گئی، ہم آپس میں رہیں گے، یا پھر اس کے بعد طلاق کا ارادہ کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کے بعد 4 مہینے بھی گزر گئے، اب ہم رہنا بھی نہیں ہے. فین عدم الطلاق، اگر وہ آپ طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو طلاق ہو جائے گی. اب اس میں دو رائے ہیں فقہا کی. ایک یہ کہ خود ایلا کا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور طلاق شمار ہوگی، اور ایک رائے یہ ہے کہ طلاق 4 مہینے کے بعد جب دیں گے تب ہوگی. والمطلقات یتربصن. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر خاص طور سے ایسے احکام بتائے ہیں جو شادی کے ہیں، میاں بیوی کے ہیں، اور اس میں بہت تفصیل سے بتائیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں اگر اس میں ذرا سی غلطیاں ہو جائیں تو گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، اور پھر دوسرے اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کھول کر یہ احکام بتائے قرآن میں. تو اگر کسی کو آدمی نے طلاق دے دی ہے تو وہ 3 پیریڈ تک رکی رہے گی، عدت جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک وہ شادی نہیں کرے گی کسی اور سے. اور یہ آدمی جو ہے وہ اپنے 3 مہینے کے اندر واپس بھی لے سکتا ہے. طلاقیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک طلاق وہ ہوتی ہے جس کو رجعی کہتے ہیں. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ دے دی اور رجوع کر لیا عدت کے زمانے میں تو ختم ہو گئی بات. لیکن طلاقیں دینے کا حق 3 بار ہے. تو اگر ایک بار دی تو 1 مائنس ہو گئی، 2 بار دی 2 ہو گئی، اور تیسری بار دی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو گیا. اور ایک طلاق ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، میم غین لام زواد تے. مغلظہ کا مطلب ہے جس میں 3 طلاقیں دے دی گئی تو اب پرماننٹ سیپریشن ہو جائے گا. اور ایک ہوتی بائن. بائن کا مطلب ہوتا ہے ایسی طلاق جس میں طلاق تو ہو جائے گی، واپسی بھی ہو سکتی ہے لیکن نئے نکاح سے، یعنی رجوع نہیں کر سکتے اس میں. جیسے خلا ہوتا ہے، خلا میں طلاق بائن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر وہ ان کو تم نے طلاق دی ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے. آج کل ہمارے یہ بڑا پھیل گیا ہے کہ صاحب 3 طلاقیں دینا ضروری ہے. قطعاً ضروری نہیں ہے. 3 طلاق تک آپ کی لمٹ ہے. طلاق ایک دفعہ دے دی جائے تو اس میں فائدہ کیا ہے کہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فرض کیے 4 مہینے گزر گئے اور اپنے اصلاح احوال ہو جاتا ہے، معاملات بن جاتے ہیں، تو پھر نکاح سے دوبارہ جڑ بھی سکتے ہیں. تو 3 ولا یحل لہن. اچھا اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگنینسی جو ہوتی ہے وہ ان کی عدت ہوگی، فرض کی 6 مہینے ہوگی، 7 مہینے ہوگی، جو بھی ہے وہ پوری مدت ان کی ہوگی. اب اگر فرض کی طلاق ہوئی اور وہ عورت کو معلوم تھا میں پریگننٹ ہوں اور وہ بتائی نہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے اسے. اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں پریگننٹ ہوں، تاکہ اس کی مدت جو ہے عدت کی اتنی ہوگی جو وضع حمل جس کو ہم کہتے ہیں.
اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف واپس لے لیں اور شوہر کی طرف واپس جانا چاہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اگر وہ اصلاح پہ تیار ہو جائیں تو واپس لینے کیسے ہوں گی؟ رجوع کر لیا انہوں نے آپس میں مثلا، اس سے ہو جائیں گی، لیکن اگر طلاق مغلظہ دے دی تو پھر رجوع کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا معاملہ شادی کے بعد یہ ہے کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہاری ذمہ داریاں ان کے لیے ایسے ہی تمہیں ان کے لیے بھی ذمہ داریاں رکھنی ہیں، دونوں کا برابر برابر طریقہ ہے لیکن معروف طریقے پر ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں شریعت نے بتا دی وہ معروف ہیں یا جو آپس سے مل کے طے کر لیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی میں مردوں کو ایک درجہ بڑھا کر دیا ہے عورتوں کے مقابلے میں، یعنی وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے اور مرد جو ہے وہ گھر کی اور گھر والی کی ذمہ دار ہے۔ دیکھو الطلاق مرتان، یہ 229 نمبر کی آیت ہے، جس میں وہ جو میں نے ابھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ طلاق میں رجوع کرنے کا حق 2 دفعہ ہے۔ جب اور اگر تم واپس لینا چاہتے ہو تو ٹھیک سے رکھو، یہ بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رکھو تو صحیح طریقے سے رکھو، اگر نہیں رکھتے ہو تو اچھی طریقے سے بھلے طریقے سے چھوڑ دو، اور یہ ان کے لیے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن تَأْخُذُوا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا تو اس کو خلا کہتے ہیں، تو خلا میں عورت جو ہے وہ اپنی اگر کوئی چیز شوہر واپس لینا چاہتا ہے، مہر دے دیا واپس لے رہا ہے یا کوئی چیز دی ہے گفٹ، تو وہ مانگ سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو تم ان سے واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ شوہر میاں بیوی اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکے، اس کا اندیشہ ہو، اور وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو اس شوہر سے نکالنا چاہے تو پھر اس صورت میں مرد واپس لے سکتا ہے، ورنہ اگر شادی کے بعد طلاق ہو گئی اور مرد نے کچھ دیا تھا تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ کہ ساری چیزیں واپس کرو، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ منزل تمہاری طے کر دی ہے، تو اس کو تم حد سے آگے مت جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسری بار اگر شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اب اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے رجوع کر سکے یا نئے نکاح سے اس سے جڑ سکے۔ ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ فرض کیجئے وہ عورت تھی، وہ کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی اس کی اور وہاں شادی ختم ہو گئی، پھر یہ آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں حلالہ کا لفظ کہیں نہیں ہے، ہمارے حلالہ لفظ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی ایک عورت کسی کے ساتھ شادی کرا دیں اور پھر تو مطلب وہ حلال ہو جائے، یہ انتہائی گندی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم نے اس کو کہا کہ جیسے ایسا آدمی کوئی کرائے کا آدمی جیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، ہمارے اس چیز کو بالکل آرام سے لوگ بتا دیتے ہیں طریقہ اس کا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اب اس کے بعد طلاق دے دی ہے، اگر اس نے طلاق دی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اگر یہ پھر دوسرا مسئلہ ہوا ہے کہ جب یہ دوبارہ شادی ہو گئی پھر 3 طلاق کا حق مل جائے گا اس کو، تو اگر پھر طلاق ہو گئی ہے لیکن پھر وہ واپس ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حدود قائم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ضرور کر لیں، لیکن اللہ کی حدود کو توڑیں نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اچھا جب وہ طلاق دے دی تو عدت کا جو زمانہ ہے وہ شوہر کے ہاں گزرے گا، شوہر اس کا خرچہ بھی برداشت کرے گا، اپنے گھر میں بھی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ ان کی مدت گزر جائے تو اس کے بعد تم ان کو یا تو روکنا چاہتے ہو تو روک لو، یا ورنہ پھر صحیح طریقے سے چھوڑ دو، اور ان کو خواہ مخواہ لٹکاؤ نہیں۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے وہ طلاق ایک دفعہ دے اور مثلا 3 مہینے جیسے پورے ہو رجوع کر لے، اور پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد طلاق دے، پھر 3 مہینے کے بعد رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے کہ عورتوں کو خواہ مخواہ لٹکایا جائے، یہ تم ان کے ساتھ ایسا کرو گے زیادتی کرو گے، اور جو یہ کام کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ اور دیکھو اللہ کی نشانیوں کو تو مذاق مت بناؤ، یعنی یہ شادی بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ میاں بیوی کا تعلق بھی نشانی ہے، تو اس کو کھیل مت بناؤ۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ مذاق میں بھی کہیں گے تو سنجیدہ بات ہوگی، وہ سیریسلی لی جائے گی، نکاح کرنے کا لفظ ایسی مذاق میں کوئی کہہ دے یا طلاق مذاق میں کہہ دے، آپ نے فرمایا کہ وہ سنجیدہ ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب کو اتارا ہے، حکمت سے نوازا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد 232 آیت ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیتی ہیں تو اب تم ان کے لیے رکاوٹ مت پیدا کرو کہ وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے تم رکاوٹ مت کرو۔ معلوم ہوا کہ ہم نے طلاق تو دے دی لیکن اس کے بعد ہم کو کسی اور سے کر رہے ہیں تو وہ جا کے خبر پھیلا دی کہ نہیں صاحب ان میں فلاں خرابی تھی، ان میں ایسا ہوا تھا، ان میں یہ چیز ہے، تو ایسا مت کرو، ان کو رکاوٹ مت ڈالو۔ اور اس طریقے سے جو ان کے خاندان کے جو ان کے سرپرست ہیں ان کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ خواہ رکاوٹ نہ ڈالیں کہ نہیں بھائی ہم ان کی شادی اب نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہمارے بچوں کے سنبھالنے کے لیے رکھی گئی ہیں، اب ان کو نہیں کرنا چاہیے شادی، یہ نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے اگر شادی کر رہی ہے تم روکو نہیں۔ اگر وہ آپس میں معروف طریقے پر رضامند ہو جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے شادی کرنے پر تو تم رکاوٹ مت ڈالو۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور دیکھو یہ جو طریقہ ہے نکاح کا اور طلاق کا صحیح طریقے سے کرنے کا تم کرو گے تو تمہارے دلوں میں صفائی ہوگی اور تمہارے اعمال کے اندر اور تمہاری زندگی کے اندر طہارت ہوگی. والوالدات یرضعن، اگر فرض کی طلاق ہو گئی اور بچے ہیں، اس کے چھوٹے بچہ ہے دودھ پلاتا ہوا، تو وہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں دودھ پلا دوں گی لیکن مجھے آپ کو خرچہ دینا ہوگا، جیسے عدت ہوتی ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے قانون میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عورتیں طلاق دے چکے اپنی مدت کر لیں تو ان کو بھلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ معروف طریقے پہ اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے گی تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. یعنی 2 سال کی مدت ہے جس میں ان کو پلانا ہوگا اور 2 سال کی مدت تک گویا شوہر جو ہے وہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اس کی خرچہ دے گا انہیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو ارادہ ہے کہ وہ پوری رضاعت کروائے اور جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اس کا خرچہ دیا جائے گا، اس کا لباس دیا جائے گا، عورت کو خرچہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی گنجائش سے تکلیف ذمہ داری نہیں ڈالتا. اور اصول کیا بتایا اللہ نے کہ نہ تو والد کو تکلیف ہونا چاہیے نہ والدہ کو ہونی چاہیے، یعنی ایک کی خاطر دوسرے کو تکلیف دی جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. تو کچھ ذمہ داریاں باپ لے گا، کچھ ذمہ داریاں عورت لے گی. اور جو کوئی اگر ذمہ دار ہے ان بچوں کا تو وہ اس وارث کو کام ہوگا کہ وہ بھی یہ کام کرے. لیکن اگر وہ آپس میں رضامندی سے جدا ہونے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی بات نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو کسی اور کی عورت سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس کے لیے جو تم نے اس سے معاوضہ طے کیا ہے وہ دے دو. دیکھو اللہ تعالیٰ ڈرتے رہو جانتے رہو. یعنی بچے جو ہیں اصلاً تو باپ کی طرف جائیں گے لیکن جو مدت ہے بچوں کے چھوٹے پن کی، حدیث میں 6 سال بچے کے لیے اور 9 سال لڑکی کے لیے رکھے گئے کہ اتنی مدت ہے جس میں ماں رکھ سکتی ہے اپنے ساتھ اگر وہ کسی اور سے شادی نہیں کرتی ہے تو. والذین یتوفون منکم، اس کے بعد 235 آیت ہے 234 کہ جو لوگوں کے جو بیویاں ہیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے عدت میں گزاریں. اس کو عدت وہ نہیں کہتے جو طلاق والی ہوتی ہے. طلاق کی عدت تو 3 پیریڈ ہے. یہ طلاق کاہے کی ہے؟ یہ وفات کی ہے. وفات کی حالت میں ان کو 4 مہینے 10 دن عربی تاریخ سے چاند کی تاریخ سے رکھنے ہوں گے. اور اس میں مدت میں کیا کرنا ہے انہیں صرف 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کپڑے سادہ سے ہوں گے، بہت زیادہ میک اپ وغیرہ نہیں کریں گی. دوسرے کہ دن میں باہر نکل سکتی ہیں لیکن رات اپنا گھر میں گزاریں گی. یہ 2 شرطیں ہوتی ہیں. باقی اور عدت میں شرطیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں کہ نکل نہیں سکتی ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ سب اسی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے ساتھ کسی کے ساتھ ان کا رشتہ آ رہا ہے اور وہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کو بالکل شادی کر لیں، کوئی اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا اللہ نے ایک عجیب بات بتائی کہ جب وہ عدت کا زمانہ ہو اور کوئی آدمی ان سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اس مدت میں ان سے بات نہیں کرے، یعنی وعدہ نہیں لے ان سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ان سے صرف اشارہ کر دے کہ بھائی اگر آپ کا وقت پورا ہو جائے گا جب عدت کا تو آپ ذرا سا مجھ سے مشورہ کر لیجئے گا، مجھ سے بھی سن لیجئے گا، لیکن کوئی وعدہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 235 آیت میں کہا کہ تم اگر کوئی ان کو نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو تو صرف ہلکی سی اشارہ کر دینا، لیکن کوئی باقاعدہ ان سے وعدہ نہیں لینا اور چھپ کے کوئی وعدہ نہ مت لینا، سوائے اسے کہ تم معروف طریقے پہ ایک بات کہہ دو کہ بھائی ذرا آپ کا موقع جب ہو جائے گا تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم بھی کچھ رکھنا چاہتے ہیں بات. اور نکاح کا عزم جو ہے اس وقت ظاہر مت کرنا جب تک کہ ان کی مدت پوری نہ ہو جائے. یعنی عدت میں اگر کوئی نکاح کر لے تو بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور اس کی باقاعدہ بات چیز طے کرے یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو وہ چیزیں بتاتا ہے جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. یعنی اگر تم اپنے بچانے کا سامان کرنا چاہتے ہو تو یہ باتیں تمہارے علم میں آنے سے بہت فائدہ تمہیں ہوگا. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. پھر اس کے بعد 236 ہے کہ اگر تمہاری نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کا آپس میں تعلق نہیں بنا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر تم ان کو جو ہے یہ کرو کہ تم معلوم تمسوہن تفریضوا لہن فریضہ. تو اگر تمہارا جو تم نے اس میں کچھ تم نے اپنے ہاتھ لگانے سے پہلے کی نوبت آئی یا مہر مقرر کیا ہو اور اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ طلاق ہو گئی تو مقدار جو ہے متعین کر کے اس کا آدھا دے دیا جائے گا. طلاق اگر رشتہ نہیں بنائے نکاح ہو گیا تھا. یا پھر یہ ہے کہ جو مقدار مقرر تھی اس کا آدھا دے دیا جائے گا جو پہلے سے متعین کر دی گئی تھی. متعوہن، لیکن رشتے کے ساتھ جب ختم ہو رہا ہے تو ایک کام اور کرو کہ ان کا کوئی تحفہ بھی دے دو اس کے ساتھ، مہر کے علاوہ بھی جو بھی ہو، کچھ کپڑا دے دیا، کچھ پیسے دے دیے، کوئی ان کے لیے گزارے کی چیز دے دی. تو یہ متاع کتنی ہونی چاہیے؟ جس کے حالات اچھے ہوں اس کے اپنے حالات اچھے ہونے کے مطابق. ایک آدمی مالدار ہے وہ 2 روپے دے دے، مثلا 50 روپے دے دے، یہ کوئی بات نہ ہوئی. اور ایک آدمی غریب ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے 100 روپے دینا بڑا مشکل بات ہو. تو ہر ایک کی گنجائش کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے معروف طریقے پر، اور یہ محسنین کے اوپر حق ہے.
اور اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی اور اس کو چھوا نہیں تھا اور تم نے اس کا مہر متعین کر دیا تھا تو صرف آدھا مہر اس کا دیا جائے گا، آدھا اس کو اچھا اب اس کے بعد فرض کیجئے وہ جو ہے عورت جو ہے معاف کر دے کہ نہیں مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، یا اس کے جو ولی ہیں وہ معاف کر دیں، تب بھی کوئی بات نہیں، معاف کر دیا تو ٹھیک ہے ان کی طرف سے، لیکن اس پہ زبردستی نہ کروائی جائے معافی کرنے کی۔ وان تعفو، اگر تم معاف ایک دوسرے کو کرتے رہو گے تو تقوی کے قریب بات ہے یہ۔ اور آپس میں ایک بہت اہم بات ہے اس آیت میں 237 میں کہ جتنے ہم نے قانون بتائے ہیں وہ تو قانون ہیں، بالکل اتنا تمہیں کرنا ہے اتنا ان کو کرنا ہے، اتنا فرض ہے اتنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت بڑھ کے کرنے کو چھوڑ مت دینا۔ معلوم ہوا کہ صاحب ہم نے جو طے کر لیا تھا کہ ہم 10 دیں گے اب 11 نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضل کرنا یعنی تھوڑا سا بڑھا کے دینے میں بالکل اپنے آپ کو بالکل بھلاوے مت ڈال دینا۔ اور حافظوا علی الصلوات، اب یہاں پر نمازوں کا تذکرہ اس کے اللہ کے ساتھ شروع کر دیا کہ نمازوں پہ حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کب پڑھنی ہے وقت معلوم ہونا چاہیے، نماز کے لیے طہارت ہونی چاہیے، نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے، نماز کے لیے مطلب یہ ہے کہ اہتمام ہونا چاہیے، توجہ رہنی چاہیے، تو تمام آداب کے ساتھ نماز کی حفاظت کرو، اس کو محفوظ کرو، اور نماز وسطیٰ والی پڑھو۔ وسطیٰ کے دونوں مطلب ہیں کہ بالکل اچھی میانہ روی کی والے 2 گھنٹے کی نماز ہو رہی ہے 2 منٹ کی ہو رہی ہے، ایک معتدل طریقے پہ پڑھو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو عصر کی نماز ہے 5 نمازوں کے بیچ میں یہ بیچ کی نماز ہے اس کو بارے میں بھی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب قیام کرو نماز کی حالت میں تو قنوت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری توجہ ادھر ہو رہی ہے، ذہن کہیں جا رہا ہے، باتیں کہیں ہو رہی ہیں، آنکھ کہیں اٹھ رہی ہے، ایسے نہ کرو، قنوت کے ساتھ کرو۔ اور اگر تم خوف کی حالت ہو جائے، جب دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے، اس صورت میں تم اتر نہیں سکتے، یا پیدل ہو تو سواری میں ہو، تو تم جس حالت میں اس حالت میں نماز پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے گاڑی پڑھ لو، جیسے آج کا بہت سوال تھا گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے گاڑی میں تو خوف کی حالت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ذرا سی سہولت نہیں ہے، تو نماز اتر کے پڑھنی چاہیے، قیام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بہت ہی کوئی مجبوری ہو جائے، بہت ٹھنڈر آ گیا، بہت ہی کوئی مطلب یہ کہ باہر موسم خراب ہے، تو اس صورت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اصلاً تو یہ جو کھڑے ہو کے پڑھنے والے ہیں ان کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب تمہیں امن کی حالت تمہاری ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، تو تم اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد کرو جو ہم نے تم کو سکھایا ہے۔ اور جن لوگوں کے یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے بیویاں چھوڑ دیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو وہ اپنے معروف طریقے پر ان کو کوئی ان پہ تم پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک مزید اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس عورت کو 1 سال تک کے لیے اس گھر میں رہنے کا حق بھی ہو اور خرچہ بھی اس کو دیا جائے، اور اگر وہ خود سے اپنے نکلنا چاہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وللمطلقات، اور جو بھی طلاق جن کو دی جاتی ہے ان کو کچھ نہ کچھ تحفے میں کچھ چیز دینا متقین کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پھر سے تذکرہ کیا ہے 245 آیت میں کہ تمہیں معلوم ہے ایک قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو موت کے خوف سے جہاد سے بچنا چاہتے تھے اور جہاد نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کے اوپر موت مسلط کر دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا، پھر سے زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر تم جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض شمار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو ایسا قرض دے گا جو بھلے طریقے سے دیا گیا ہو، احسان جتا کے نہ دیا گیا ہو، اور مطلب یہ جیسے کہتے ہیں جملے کس کے نہ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب تم ایسا قرض دو گے تو یعنی تم دنیا میں جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض مان رہا ہے، تو ہم اس کو قرضے کو لوٹائیں گے کئی گنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو چاہتا ہے تو پھیلا کے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ الم تر الی الملأ، ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جب ان کو بڑا ذلت کا زمانہ آ گیا، بڑی محکومیت گزر گئی ان کی، اور ان پہ طرح طرح کے ظلم ہونے لگے، تو ان کے اندر ہمت آئی اور غیرت پیدا ہوئی اور ایمان کا جذبہ آیا، تو وہ نبی کے پاس آئے۔ تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا اپنے نبی کے پاس آیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے آپ متعین کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یہ 246 آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھ لو کہ تم لڑنے کا جوش تو دکھا رہے ہو، لیکن جب لڑنا فرض ہو جائے گا تم بھاگ مت جانا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اب تو ہمارے اوپر کیا حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہے اور ہمارے طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا تو چند ہی لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ورنہ بہت سے لوگ نے اپنے معذرتیں کرنا شروع کر دیں، بہانے لگانا شروع کر دیے۔ وقال لهم نبیہم، تو اس وقت ان کے نبی نے 247 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان نبی سے کہا ٹھیک ہے ان کے لیے ہم طالوت نام کے ایک بادشاہ ہیں، ان کو ہم بنا رہے ہیں، ان کو سردار ان کو بنا لینا چاہیے۔ اب ان کو بڑا اعتراض ہوا
اعتراض کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ بادشاہ ایسا کیسا ہے، اس کا تو نہ تو دولت اس کے پاس کچھ ہے، نہ تو یہ طاقت میں بہت اونچا لگ رہا ہے، بڑا لمبے قد کا نہیں ہے، کوئی بڑی طاقتور شخصیت نہیں لگ رہا ہمیں تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو شخص منتخب کیا نا، تم اللہ کے انتخاب کو سوچ نہیں سکتے کہ کتنا اچھا ہوتا ہے، کیا ہے ان کی خوبی، ان کو علم دیا ہے اللہ نے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی جسمانی طاقت ہے وہ تو ہے ہی، علم کی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا لیڈر وہ سب سے اسمارٹ ہو، سب سے زیادہ دھوکے دے سکتا ہو، سب سے بہترین تقریر کر سکتا ہو، لیکن دین کے لحاظ سے صفر ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم ایسا لیڈر نہیں بناؤ گے جس کو دین کا علم نہ ہو، وہ تمہارے لیے رہنما صحیح نہیں بن سکتا، دھوکہ دے گا تمہیں۔ تو اس وقت بھی نبی نے یہی بات کہی کہ تمہیں ایسا بادشاہ مل رہا ہے جو دیندار بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اس کو جنگ کا طریقہ آتا ہے، اس کو بادشاہ چلانے کا طریقہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس کو بادشاہ دے دیتا ہے، حکمرانی دے دیتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے بعد ان کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس بادشاہت کی تمہیں نشانی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں، یہ بادشاہ کتنا اچھا ہونے والا ہے، کیا برکتیں اس سے تمہیں ملیں گی۔ ایک تابوت تھا جس موسیٰ علیہ السلام کی نعمت کچھ باقیات رکھی ہوئی تھیں، وہ کھو گیا تھا، ایک اونٹ سواری پہ تھا، وہ کھو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ اونٹ، تمہارا تابوت جو ہے، جو جس میں خزانہ رکھا ہوا ہے ان چیزوں کا، وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس سے علامت ہوئی کہ یہ بادشاہت جو ہے قبول ہو گئی۔ تو اس میں آل موسیٰ کے بقیہ ہیں اور آل ہارون کے کچھ بقیہ چیزیں ہیں، ان کے آثار ہیں، اور کچھ فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے لا کے تمہیں چھوڑ جائیں گے تمہارے پاس۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ تیار ہو کے نکلے، دشمن جس نے حملہ کیا تھا ان کے گھروں سے ان کو بھگا دیا تھا، تو طالوت جب لشکریوں کو نکلے تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سمجھ لو، اس راستے میں کچھ آزمائشیں آئیں گی، تو پہلی آزمائش تم پہ یہ گزرے گی کہ پانی کی نہر سے گزرو گے تو وہاں پہ خوب جی بھر کے پانی مت پینا، ایک آدھ گھونٹ پانی لے لو تو لے لو، لیکن اس سے زیادہ مت لینا۔ تو ہوا کیا کہ بہت سے لوگوں نے خوب بھر کے پانی پی لیا، جب پیٹ بھر گیا ان کا، جب دشمن سامنے آیا اب ان کے اندر ہمت ہار گئے وہ لوگ، اور جیسا ان کا کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جو چند لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم تو اب چند ہیں لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، بزدلی دکھانے لگے، تو انہوں نے کہا صاحب جالوت، جو طالوت کے مقابلے میں جو دوسرا لشکر تھا اس کا بادشاہ تھا جالوت، ہم اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ اللہ سے جن کو یہ معلوم تھا کہ یا تو ہم یہاں پر اللہ سے ملنے والے ہیں جنگ کر کے، یا پھر ہم مرنے کے بعد اللہ سے ملیں گے، تو اگر ہم نے جنگ نہیں کی اور اللہ سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو تھوڑا سا گروہ جو ہے وہ بڑے گروہ پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں مدد ہے؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا 250 آیت میں کہ جب جالوت جو تھا وہ سامنے آیا اور اس نے اپنا مطلب وہ کیا کہ بھائی ہاں بھائی مقابلہ ہو جائے ہمارا اور آپ کا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر ہمارے اوپر انڈیل دیجئے اور قدم جما دیجئے اور ہماری مدد کیجئے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے انہوں نے ان کو ہرا دیا، اور کس نے؟ داؤد جو تھے اسی لشکر میں تھے، اس وقت تک وہ بادشاہ بھی نہیں ہوئے تھے نہ نبی ہوئے تھے، لیکن داؤد ایک شریک تھے اور فوجی تھے، لیکن انہوں نے اس جالوت کو مقابلہ کر کے مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے ذریعے سے جالوت کو قتل کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی اور نبوت بھی دے دی، ان کو نبی بھی ہو گئے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے دنیا میں کہ اگر دنیا میں طاقتیں بگاڑ والی پیدا ہو جائیں تو ہم بگاڑ والی طاقت کو دوسری طاقت سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ایک فساد کو ہم بہت دیر تک موقع نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم سے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ زمین میں بگاڑ زیادہ نہ پھیل جائے، اور اگر مومن موجود ہوں گے تو مومن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بالکل بگاڑ کو ختم کروا دیتا ہے، لیکن اگر مومن موجود نہیں ہے تب بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا ایک طاقت آتی ہے دوسری طاقت اس کی جگہ لے لیتی ہے، دوسری ہٹا دیتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ تلک الرسل، ابھی تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، 253 کی آیت ہے کہ یہ ہم نے جو تمہارے پاس کچھ رسولوں کا نام دیا ہے، جو ہم نے بہت سے بھیجے ہیں، کسی پر فضیلت بھی دی ہے، کسی کو مثلا موسیٰ سے ہم نے بات کی تھی اور وہ بعض کے درجات بلند کیے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو بڑی آیتیں نشانیاں دی تھیں، جبریل سے مدد کروائی تھی ان کی، اور خاص طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں جو لڑتے ہیں یہ نہ لڑتے، سب ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے، لیکن ہم تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں نا، ان کو موقع دیا، ہم نے تھوڑی سی آزادی دے دیا، دیکھتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگوں نے آپس میں کیا کیا؟ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، تو جو لوگ ایمان لے آئے وہ بچ گئے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو یہ قتال نہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنے عمل کو جیسے چاہتا ہے پورا کرتا ہے۔ اے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 254 آئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید فروخت نہیں چلے گی، نہ سکہ ہوگا، نہ سرمایہ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔
یعنی قیامت کا دن، اور شفاعت بھی اس دن کام نہیں آئے گی، اور بڑے سے بڑا دوست تمہارا ہوگا وہ بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی، یہ بہت اہم آیت ہے، 255 نمبر آیت ہے یہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے، کہ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں پہچاننا چاہیے، ہم بتاتے ہیں، تم خود نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کو زندگی کی ضرورت نہیں کسی ذریعے سے، خود سے زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ وہ زندگی دینے والا ہے، اور وہ قیوم ہے۔ قیوم کا مطلب یہ اس کو کسی سہارے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی حیثیت میں کھڑا ہوا ہے، اس کو نیند نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے۔ لوگ کہتے تھے، جیسے آپ دیکھا ہوگا ہندوؤں کے یہاں جاتے ہیں مندر میں تو گھنٹی بجاتے ہیں کیونکہ ان کا خدا سو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات 6 دن میں بنائی تھی، تو 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں سونے کی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ اللہ نے کہا زمین آسمان ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، اور کون اللہ کے پاس شفاعت کا سطح جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے آگے کی چیز کو جانتا ہے، پیچھے کی چیز کو جانتا ہے، اور اس کے بعد اس کی معلومات میں کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وسیع کرسی، اور جو اس کی کرسی ہے اس کی زمین آسمان پہ وہ چھائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی حفاظت میں، ہر چیز کی حفاظت میں کوئی تھکن نہیں ہوتی، اور بہت ہی عزت والا ہے، بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ حدیث 256 کی ہے کہ دین میں آنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کو ماننے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تم اسلام لانا چاہتے ہو اپنی مرضی سے مانو، تو اگر تم مرضی سے مانو گے تو تمہارے بات یہ سمجھ لو کہ دل سے اترنا چاہیے اسے۔ کیوں نہیں کہا زبردستی؟ کیونکہ اوپر سے مانے گا تو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہم منوا سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں منوا رہے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین کی آیت جو ہے وہ صرف آنے میں ہے، جانے میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مومن ہو گیا تو اب وہ کہتا ہے میں تو دین چھوڑ رہا ہوں، جیسے آیا تھا ویسے نکل جاؤں گا، نہیں، اب یہاں پر قاعدہ جو ہے دوسرا ہوگا، وہ مرتد کا وہاں مسئلہ آ جائے گا۔ دیکھو ہم نے گمراہی کو الگ کر کے بتا دیا تمہیں، فرقان میں نے بتایا تھا، قرآن فرقان ہے، تو گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے دونوں باتیں کھول کے بتا دیں۔ اب جو آدمی 2 شرطیں پوری کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا۔ کیا؟ اللہ کے مقابلے میں جتنی طاقتیں ہیں طاغوت ہیں، وہ طاغوت کا مطلب ہے جو اللہ کی حد کے مقابلے میں اپنی حدیں آگے بڑھا لیں، اپنے آپ کو اللہ کو چیلنج کر دیں اللہ کو۔ تو یہ طاغوت کوئی بھی ہو، وہ بت ہوں، بادشاہ ہوں، قانون ہو، ملک ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، تو جو ان کا انکار کر دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا تو پھر وہ ایسے کڑے کو پکڑ لیا ہے کہ اب وہ اس سے پھسلے گا نہیں، ہاتھ چھوٹے گا نہیں، گرے گا نہیں کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ پھر اللہ نے ایک اور بات، اہم بات کہی 257 آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ۔ جو مومن ہیں ان کا صحیح سرمانوں میں سرپرست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مومن کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، کیا ہے اس کے ولایت کی؟ کہ وہ نیکیوں نور کی طرف لے کر آتا ہے، ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کے۔ اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تاریکیوں میں لے کے جاتے ہیں، یعنی ایمان کے نور سے ہٹا کر، اور یہ جہنم والے ہیں۔ دیکھو ہم تمہیں ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم نے ان کے بادشاہ سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، تمہیں کون خدا؟ انہوں نے کہا میں خود خدا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے خدا ہوں؟ انہوں نے کہا میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو اس نے پکڑ کے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایک کام کرو، ابراہیم نے کہا کہ تم ایسا کرو، سورج اللہ میاں مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی خدا ہو تو مغرب سے نکال لاؤ۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ خدائی جو ہے وہ اتنے کام کے لیے ہوتی ہے کہ میرے پاس ہاتھ میں پیسے ہیں، جس کو چاہوں عزت دوں، ذلت دوں، لیکن سورج پہ کیا قبضہ میرا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ شیطان، وہ مبہوت رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ نبی تھے، وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہ اجڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا ان لوگوں کو؟ ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، بس یوں ہی، یعنی انکار نہیں تھا، وہ بس خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک کے لیے نیند میں ڈال دیا۔ اور وہ جب زندہ ہوئے تو ان سے پوچھا کتنے دن تم سوئے تھے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر سویا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم 100 سال رہے ہو، اور تم دیکھو کہ تمہارا کھانا اور پانی جو ہے ویسا کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو یہ تمہارا جو جانور تھا جس پہ تم سوار ہو کے جا رہے تھے، گدھا، یہ مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں ختم ہو چکی ہیں، اب ہم تمہیں تمہارے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ میاں اب میں بالکل، میرا پورا اطمینان ہو گیا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہی بات ابراہیم نے ایک دفعہ پوچھی کہ اللہ میاں یہ بتائیے کہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایمان تو ہے، صرف ذرا سا آپ سے اطمینان لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان کو چاروں کو ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھاؤ، ایک ایک ٹکڑا، اور پھر آواز دو، دیکھو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سب جڑ جائیں گے۔ مثل الذین ینفقون، اس کو اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ انہوں نے زمین میں بویا اور اس کے ذریعے سے 7 بالیں نکل آئیں، بالوں میں 700 دانے نکل آئے۔
تو اللہ تعالیٰ جیسے اس معاملے میں اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. لیکن جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دیکھو احسان مت جتانا اور تکلیف دے کے مت کرنا. مثلا ایک آدمی کو بلایا کہ پیسے دے دیں گے, 4-5 دن بلاتے رہے, پھر تھوڑا سا دے دیا, بھائی اسی دن دے دیتے. اور ایک یہ کہ دینے کے بعد جب دے دیا تو ہر بار یاد دلانا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو اتنا دیا تھا. تو یہ احسان مت کرنا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے تم اگر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دو گے اچھا وہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم ایسا صدقہ دو جس کے ساتھ ایزا لگا دو. اور دیکھو اپنے تم صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کے ضائع مت کرو, ورنہ تمہاری مثال ایسی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور ان کو کوئی اللہ کے اجر نہیں ملتا. تو ایسی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل بہت ہی چکنی قسم کی پہاڑی ہو اور اس میں پانی کو مٹی جمی ہوئی ہو, لیکن زور سے بارش آئے تو وہ مٹی بہہ جائے اور دانے جو ہیں وہ اس میں نہیں پنپ سکیں. تو صدقے کی مثال ایسی ہوئی کہ آپ نے ایک عزا دی تو آپ کی چکنی جو جگہ تھی اس نے مٹی کو بہا دیا, یعنی اجر کو ضائع کر دیا. اس کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اونچی جگہ پہ پانی کی جگہ ہے, تھوڑی سی مٹی ہے, ہلکا سا پانی گرا بلکہ شبنم گری, تب بھی اس کے ذریعے سے وہ پیداوار بہترین قسم کی ہو گئی. یعنی جو اچھے کام ہے تھوڑے سے بھی نیکی کے ساتھ ہوں گے, اخلاص کے ساتھ, اس کا اجر زیادہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کو پانی زیادہ مل گیا تو اور گناہ بچ جائے گا, لیکن نہیں بھی ہوا تب بھی صرف اس کے اندر جو تھوڑی سی شبنم ہے اس سے بھی پیدا ہو جائے گی. اور اللہ نے ایک عجیب بات کہی 266 میں اس پہ اسی پہ ایک آیت پہ ختم کر دوں گا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بہت اچھے قسم کا کھجور کا باغ ہو, انگور کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں, پھل پہ پھل آ رہے ہوں, لیکن تم کیا کرو کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ رکھو کائے کا تکلیف دینے کا اور لوگوں کے مال مار دینے کا, اور ان کو صدقات نہ دو, ان کی مدد نہ کرو اور خوب پیسے جمع کر کے رکھو. تو تم یہ سوچو کہ اگر ایسا ہو اور اچانک تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہاری اولاد بالکل کمزور ہو کم عمر اور کمزور, اور یہ تمہاری ساری چیزیں جو تھیں باغات کی وہ ایک آندھی آئے اور اس کو جلا دے, تم بتاؤ پھر کیا ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم تو سمجھتے ہیں ہماری دنیا میں اتنے بھروسے ہیں کام آ جائیں گے, لیکن جب ضرورت پڑی معلوم سارے بھروسے بیکار ہو گئے. تو اللہ کا بھروسہ سب سے بڑا ہے, اور اللہ کا بھروسہ کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے, صدقات کے ذریعے سے ہے, اور اللہ کی خاطر نیکیاں کرنے سے ہے. تو آج ہم یہیں تک رکتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر آگے جاری رکھیں گے. 266 آیت ہے جی جی, کیا آیت نمبر کیا تھی؟ 266. 266. یہ سوالات ہیں, کچھ لیں گے نا؟ جی لے لیجیے. یہ سوال ہے کہ جب گفتگو ہو رہی تھی حرام مہینوں میں جنگ روک جانے کی, تو کیا ان کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں, جو اس میں کیا حرام مہینوں میں جنگ روک دی جاتی تھی؟ جی ہاں, اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو تھا وہ نبی کریم کے زمانے میں تھا اور بعد میں یہ حکم اس طرح سے نہیں رہا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس سب کے باوجود بھی, یعنی آج کے دور میں بھی وہ چاہے عثمانہ کی حرمت نہ بھی ہو تب بھی احترام کی خاطر تو ہونا چاہیے کہ یعنی وہ جنگ جو میدان یعنی حرم کی میں ہو اور حرام مہینوں میں ہو, اس کا گناہ غلط جنگ ہے اگر, تو اس کا گناہ وہاں زیادہ ہوگا. تو اس لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ان کا جو جنگ ہوئی ہے یہ عام طور سے یعنی اگر آپ دیکھیے تو محرم کے بعد ہوئی ہے, ذی الحج کے بعد ہوئی ہے, جیسے اس میں محرم کا مہینہ ہے اس موقع پر. اچھا, یہ آیت نمبر 213 میں کے سلسلے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خمر و میسر کے بارے میں جو آیت ہے اس میں کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. نہیں, ہاں وہ تو الگ ہے سوال. یہ دوسرا ہے, 1 منٹ میں. اچھا, 1 منٹ دے دیجیے. یہ سوال ہے 213 کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے why did اللہ سبحانہ تعالیٰ guide only some people to the truth and not everyone. آیت نمبر 213 میں ہے یہ کہ کان الناس امۃ واحدہ. جی ہاں. یعنی علم آ جانے کے بعد جب علم کا انکار کریں گے تو وہ ہدایت سے محروم رہیں گے, اور جو ہدایت کو مان لیں گے وہ ہدایت پا لیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اچھا, پھر وہ اگلا سوال وہ تھا جو میں نے پہلے کر لیا تھا کہ کچھ فائدے کو کیا مطلب ہے؟ جی ہاں, کچھ فائدے کا مطلب اب دیکھیے نا, مثلا آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں شراب کی انڈسٹری سے کتنی آمدنی ہوتی ہے, حکومت کو کتنا اس سے ریونیو ملتا ہے, بھائی ہو تو رہا ہے نا کچھ نہ کچھ, اور اس کی اتنی بڑی سائنس ڈیولپ ہو گئی ہے, تو سارے منافع ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے منافع ایک طرف, لیکن جو اس کا خسارہ ہے اس کا بڑھ کر. اب میں آج اس کی مثال لے لیجئے کہ ایک آدمی کو آپ نے شراب کی اجازت دے دی, اس نے پی لیا اور اس نے مطلب یہ کسی کا نقصان بھی نہیں پہنچایا اس نے, لیکن فرض کیجئے کہ اس نے جا کے گاڑی مار دی نشے کی حالت میں ایک آدمی پہ, تو دوسرا آدمی تو مر گیا نا وہ,
تو اس کی جان کون لے کے واپس لے گئے؟ تو نشے کی حالت میں اس کو تو فائدے ہو رہے تھے، لیکن اس کا دوسرے کا نقصان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نفع کا نقصان مادی طور پر ناپو گے تو یقیناً مادی طور پر نفع ہے، لیکن روحانی طور پر تم دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ نقصان زیادہ ہے. یہ دوبارہ پڑھوں؟ جی پھر سے کہیے گا ذرا سے، ایک منٹ میں. کیا ہاں مسلمان آگے لڑکا آگے. ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ عیسائی سے شادی کر سکتے ہیں، جی ہاں، اس کی اجازت ہے جبکہ لڑکی ایکسیپشنل دین کے اسلام طور میں پر ہے، جو ترتیبیں لیکن رکھی ہیں. عیسائی لڑکے سے شادی مسلمان لڑکی نہیں کر سکتی. ٹھیک. اس کے بعد سوال ہے از دیٹ کمپلسری فار اے گرلز فادر ٹو اٹینڈ دا ویڈنگ نکاح؟ یعنی اگر نہیں، ان کا پورا سوال یہ ہے کہ اگر ڈائیورس ہو چکا ہے اور جی 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 جی. بچی جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے، ہاں ہاں ہاں. تو ایسی حالت میں باپ کو اس شادی میں شرکت کے لیے کیا وہ روک سکتی ہے؟ اس قسم کی بات ہے کہ اگر روکنا تو جو نہیں اطلاع چاہیے، نہ دے. روکنا تو نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہ اگر ماں سے رشتہ نہیں بھی ہے تب بھی بیٹی سے رشتہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے لڑکی کو بلانا چاہیے، اور اگر یہ ان کو بلایا گیا تو ان کو چلے جانا چاہیے، اگر بلا لیا گیا تو ضرور جانا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے روک دیا ہے، اگر انہوں نے روک دیا ہے تو غلط کریں گے وہ. یعنی اگر اطلاع ہی نہ دی ہو تو وہ گنہگار ہوگی. وہ گناہ گار ہوگی. جی بالکل، جی بالکل. یہ سوال ہے کہ ایک عورت ویڈو ہے اور وہی خود اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، بریڈ ارنر وہی ہے، تو اور اس کی نائٹ جاب اگر ہوتی ہے، نائٹ شفٹ میں جاب کر رہی ہے کہیں پر وہ، تو وہ کیا کہتے ہیں ایسی میں؟ ہاں تو نائٹ شفٹ کو اس کو بدلوا لینا چاہیے اس مدت کے لیے، دن میں وہ جاب کر لیں کہیں پر، مطلب کوئی مسئلہ نہیں. یا فرض کیجئے میں سے اس کی مثال دوں کہ مثلا انہوں نے 4 سے لے کے 10 تک کی لے لی، رات کی 10 بجے تک لے لی، لیکن جو سونے کا وقت ہے وہ اس میں گھر آ کے سوئیں اس میں، لیکن پوری رات باہر گزارتی ہیں تو وہ غلط ہوگا. یہ مطلب عدت کے سلسلے میں تھا. عدت کے سلسلے میں. جی آپ نے، جی بالکل. پلیز لیٹ ہم کنٹینیو. ہاؤ مچ از دا اماؤنٹ؟ فطرہ کی اماؤنٹ تو $10 ہی ہے. تقریباً $10 بنتی ہے. جی ہاں. تو کوئی زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے وہ 10. کسی نے کہا تھا کہ 10 منٹ اور کنٹینیو کرے، لیکن کچھ لوگوں کو شاید وقت تنگ ہے نا. بھی میرے خیال میں ندوی صاحب اگلے 10 دنوں میں یہ جو مغرب کا وقت ہے یہ 15 منٹ آگے چلا جائے گا. جی بالکل، جی بالکل. تو اس وقت آپ 15 منٹ اور آگے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ، انشاءاللہ. جی ہاں، جی انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے یہاں پر. کیا والد جو ہے وہ خود بغیر بیوی سے مشورہ کیے ہوئے کسی دودھ پلانے والے کا انتظام کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں جو یہاں لفظ آیا ہے اس میں بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ مشورہ کر لو بیوی سے. تو آپ فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورے کا مطلب فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مشورے کا مطلب ہوتا ہے رائے لینا. تو آپ نے رائے لے لی، فرض کیجئے مثلا آپ کو رائے پسند نہیں آئی تو آپ اس کے بعد اوور رول کر سکتے ہیں، لیکن مشورہ کرنے کا حکم تو ہے اس میں. ایک اور سوال ہے کہ what is the best way to spend in the path of Allah, as nowadays it's hard to find deserving people, even on the road people ask for help and we know that they are drunk and need money for drugs. دیکھیے اس میں اصل میں انسانی جان بچانا ہو، ان کا وہ شرابی ہے لیکن جان بچانا ہو، کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہو یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو اسے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن مدد کے ساتھ ان کو تھوڑا بہت یعنی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی دے سکتے ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لے سکتے ہیں کہ بھئی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم مدد کر رہے ہیں، تم یہ کام مت کرنا. تو ایک طرح سے تبلیغ کا بھی موقع ہے. بہرحال جو آدمی اس طرح کا کام کر رہا ہے، انسانی جان کی حرمت تو اس کی باقی رہے گی نا پھر بھی.